نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج 29 رمضان المبارک سن 1441 ہجری، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سال ماہ مقدسہ اس ماہ رمضان کا آخری دن ہو۔ جیسا بھی ہوا انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ دیر بعد نماز مغرب تک اعلان چاند کے بارے میں، عید کے بارے میں، شوال المکرم کے چاند کے بارے میں اعلان کیا جائے گا مسجد رضا سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مقدسہ میں کی گئی ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق روئے زمین کے مسلمانوں نے اللہ کی عبادت میں وقت صرف کیا، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ مساجد بند ہونے کے وجہ سے وہ ماحول، اس طرح کی ہم عبادات نہیں کر سکے، تو اس درس حدیث کے ذریعے اور رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دعا کے ذریعے، جمعے کے مواقع پر، دیگر مواقعوں پر ہم نے کوشش کی کہ آپ تمام حضرات سے رابطہ برقرار رہے، اور کچھ نہ کچھ مسجد کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا فرض بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہم سے آپ لوگوں تک پہنچتا رہے، دین کی باتیں اور اچھائی نیکی کی باتیں۔ اللہ کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری سب کوششوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ کریم مستجاب فرمائے۔ اور یہ ان تمام درس و بیان کا اور اس سلسلے کا مقصد یہ تھا، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدسہ میں اللہ نے جو ہمیں یہ سعادتیں، یہ لمحات نصیب کیے ہیں، اس میں ہم ان احادیث طیبات کی روشنی میں اور اللہ کے مقدس ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو، اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں جیسے میں ہمیشہ عرض کیا ہے کہ انسان اہل ایمان کوشش کرتا ہے کہ نماز پابندی سے وہ ادا کرے، روزے رمضان المبارک کے فرض روزے پابندی سے رکھے، ذکر و اذکار کرے، زیادہ وقت تلاوت قرآن میں وہ صرف کرے، اور صدقہ و خیرات کرے اپنے اموال کی، لوگوں کی بھلائی اور نیکی میں وہ جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس ماہ مقدسہ میں ذوق و شوق سے مسلمان حصہ لیتے ہیں، اہل اسلام، اہل ایمان۔ تو وہ احادیث طیبات جو ہم نے پورا مہینہ بیان کی، ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ان پر عمل کریں، اس لیے کہ وہ جتنی احادیث کوشش کر کے بیان کی گئیں وہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، ہماری عبادات سے متعلق ہیں، ہمارے اعمال سے متعلق ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات سے متعلق ہیں، اہل ایمان کی صفات سے متعلق ہیں، ان کی فضیلت سے متعلق ہیں۔
تو ان احادیث طیبات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اس ماہ مقدسہ میں ہم نے ایک روٹین، ایک عادت کو اپنایا ہے، اس عادت کو ہمیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اب بڑا آسان وظیفہ ہے درود پاک کا وظیفہ. درود شریف کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، ایک روایت کے مطابق جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. اگر ہم فرض نماز نہیں پڑھ رہے، فارغ ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، تو یہ سب سے بہتر وظیفہ ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ کریم خود شامل ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اپنے آقا پر درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور فرشتوں اور بندوں کے درمیان، اہل ایمان اور محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان مشترکہ عمل ہے. کہ اللہ بھی اس فعل کو فرماتا ہے، درود بھیجنے کے عمل کو، فرشتے بھی اس عمل کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کے اس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ایمان والے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ اور فرشتوں کا جو عمل ہے اس عمل میں بھی ہم مشترکہ عمل میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ ہے، یہ قیامت تک نزول درود ہوتا رہے گا. کوئی درود بھیجنے والا ہو یا نہ ہو دنیا میں، اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خالق کائنات کی ذات اقدس موجود تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو خالق کائنات اس وقت بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہے گا. تو یہ ایمان والوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک اس میں مبارک لیا جاتا ہے، وہاں ہمیں درود و سلام کا نذرانہ آپ کی ذات پر بھیجنا چاہیے. اور بخل سے تعبیر کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپ کا نام نامی اس میں مبارک سن کر بھی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرتا. پھر ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں تشہد میں التحیات کے ساتھ، تو وہ بھی ہماری نماز، ہماری عبادت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک ہم اس میں درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کریں. اور ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، نہ وہ لٹکی رہتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے اور نہ وہ زمین پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے. اور وہ دعا جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے امت مصطفیٰ کو، امت مسلمہ کو درود پاک پڑھنا، کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارے اعمال میں مٹھاس عطا فرماتا ہے. وہ عمل جو آپ درود پاک کے بغیر کریں، وہ عمل کہ جو آپ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیے بغیر کریں، اس عمل میں وہ شیرنی اور چاشنی نہیں ہوتی کہ جو عمل حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کیا جائے.
اس میں اللہ تبارک و تعالی ان اعمال میں مٹھاس بھی عطا فرماتا ہے، شیرنی بھی عطا فرماتا ہے، اور آسان سا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کرنا ہے، عبادت اس یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ کریم اسے قبول فرمائے، تو ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے، بخشش نصیب فرماتا ہے، عذاب الہی اللہ کی طرف سے درود پاک پڑھا جاتا ہے تو عذاب اللہ کی طرف سے دور ہوتا ہے، امتحان اللہ کی طرف سے دور ہوتے ہیں، آزمائش دور ہوتی ہے، اور درود پڑھنے والا روز محشر اللہ تبارک و تعالی کے عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس وقت جب روز حشر اس قدر مشکل ہوگا، قیامت کا دن اس قدر مشکل ہوگا کہ جب یہ ارض جو ہے، یہ زمین جو ہے وہ تانبے سے زیادہ گرم ہوگی، اور ہر شخص جو ہے وہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا، کسی آسرے کی تلاش میں ہوگا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اس وقت، اس مشکل وقت میں بروز محشر اللہ کریم درود پاک پڑھنے والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو جسے اس قیامت کی ہولناکیوں میں، اس مشکل وقت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے۔ تو یہ ہمیں روٹین بنانی چاہیے۔ دیگر عبادات جو احادیث پورے مہینے بیان کی گئیں، ان احادیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس درود پاک کی عادت کو اپنانا چاہیے، اسے پختہ کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ درود پاک پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اعمال میں اللہ جو ہے وہ مٹھاس نصیب فرمائے گا، روزی میں برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ دیگر بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی سفارش فرمائیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں ان لوگوں کی سفارش کریں گے، اور اللہ کے حبیب کی سفارش ہمیں اگر قیامت کے دن نصیب ہو گئی تو اس سے زیادہ کامیابی ہمیں اور کیا چاہیے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک قرب کا ذریعہ ہے۔ تو آج اس مختصر سے درس میں ہم نے ان احادیث پاک کو اس لیے بیان کیا درود پاک کی فضیلت سے متعلق کہ دیگر جہاں ہم نے عرض کیا پہلے کہ جہاں دیگر عبادات کو انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ماہ مقدسہ میں جن صفات کو ہم نے بیان کیا ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک کا ہم نذرانہ اگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ساری برکات کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر ہم اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹوں کو بٹھا کر اگر ہم 5-7 منٹ 10 منٹ اگر ہم اپنے گھر میں یہ روٹین بنا لیں گے، آج کل ویسے بھی زیادہ تر گھر پر ہمارا وقت گزرتا ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت گزرتا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اگر ہم اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہ کئی گھنٹے اگر ہم اپنے سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں یا بچے گیموں میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ ان کو طریقہ کار سے بٹھا کر سمجھایا جائے کہ اگر اتنا ٹائم تم دیگر کاموں کو دیتے ہو تو کوئی تھوڑا سا وقت اگر مل بیٹھ کر گھر میں ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، 10 منٹ 15 منٹ روز کی ایک روٹین بنا لیں، تو اس سے بچوں کی عادات بھی بدلیں گی اور انہیں عادت ہوگی درود پاک پڑھنے کی، کلمہ طیبہ پڑھنے کی، گھر کا ماحول بھی بدلے گا، سکون بھی اللہ عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور درود پاک پڑھنے والی جگہ پر تو خاص طور پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ایسا ماحول اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کریں گے کہ جو درود پاک کا ماحول ہوگا تو یقیناً اس کی برکات بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً اس طرح کا ذوق و شوق انسان مسلمانوں میں باقی نہیں رہتا کہ وہ جو ہیں وہ جس طرح رمضان المبارک میں وہ
عبادت کرتے تھے اس طرح کا ذوق و شوق نہیں رہتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی روٹین کو ہم برقرار رکھنے کے لیے اگر آہستہ آہستہ نماز ہم خود پڑھیں گے تو ہماری آل اولاد بھی ہمیں دیکھ کر ایک دفعہ آپ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، تو وہ بار بار کہنے سے، ان کو ترغیب دینے سے، ان کے سامنے نماز پڑھنے سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر عادت بنی ہوئی ہوتی ہے رمضان المبارک میں بچوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی نماز پڑھنے کی، تو اسی طرح آپ ترغیب دیں، تھوڑا سا بیٹھ کر آپ کچھ نہ کچھ درود پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری فیملی مل کر درود پاک پڑھے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کتنی اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا، کتنا سکون گھر میں عطا فرمائے گا، کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔ تو یہ روٹین جو ہم نے رمضان المبارک میں شروع کی ہیں ان عادات کو ہمیں متواتر کرنا چاہیے، مسلسل اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی فیملی کو، اپنی آل اولاد کو بھی اس طرف ترغیب دینی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ اگر ہم خود عمل کریں گے تو یقیناً ہماری کہے کا ان پر بھی، اگر ہم خود نیکیاں نہیں کریں گے تو آپ اپنے لاکھ اپنے بچوں کو کہتا رہیں کہ نماز پڑھا کرو اور خود آپ نماز کے قریب نہ جائیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر یہ جواب دیں کہ خود آپ نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں جو ہے فورس کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بچے جواب دیتے ہیں پلٹ کر، آج کل کا ماحول ہے یہ۔ تو جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہماری فیملی، ہمارے بچے بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جب خود آپ ایک ایگزامپل ان کے سامنے رکھیں گے، ایک مثال کے طور پر آپ خود نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، آپ ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہوں گے، خود ان پر عمل کر رہے ہوں گے، تو یقیناً اس کا اولاد پر بھی اثر ہوگا، آپ کی فیملی کے جو احباب ہیں اس پر بھی اثر ہوگا، اور پھر وہ اس عبادت کو اگر کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کی عادت پختہ ہوگی، اور پھر اس کی برکات بھی ظاہر ہوں گی، اللہ کریم رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور موسٹلی تقریباً دنیا میں چند دو ایک ملکوں کو چھوڑ کر کل عید الفطر منائی جا رہی ہے، ابھی ہمارے ہاں غروب آفتاب نہیں ہوا یہاں یو کے میں، تو جیسا بھی اعلان ہوگا یہاں انشاءاللہ نماز مغرب کے وقت روزہ افطار جب ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بھی اعلان کیا جائے گا کہ 30 روزے پورے کرنے ہیں یا کل عید کرنی ہے 29 روزوں کے بعد، تو ابھی یہاں کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، انشاءاللہ مسجد رضا کے آذان ریڈیو سے بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا جیسا بھی کوئی اعلان ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی پاکستان سے بھی، یہاں سے بھی اور آزاد کشمیر سے بھی مسلسل پورے مہینے اس درس و بیان کے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہے، اللہ کریم سب کو سعادتوں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا، جنہوں نے ہمارے اس درس و بیان کے سلسلے کو پسند کیا، اللہ کریم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً یہ ایک مشکل وقت ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر رمضان المبارک میں مساجد سے محبت کرنے والوں کے لیے، عبادات سے محبت کرنے والوں کے لیے، کہ اس طرح ہم مساجد میں نہیں جا سکے، نماز تراویح ادا نہیں ہو سکی، جمعے کے اجتماعات اور نماز نہیں ہو سکی، اور اب عید کی نماز بھی نہیں ہو سکے گی، جہاں جن ممالک میں خاص طور پر یہاں یو کے میں جو پابندیاں ہیں گورنمنٹ کی وجہ سے، تو اللہ کریم اس آزمائش کو دور فرمائے، اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے اپنی زندگی میں ایک مشکل وقت دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ایسے مشکل وقت سے، ایسی آزمائش سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا جمعے کے اس میں، انشاءاللہ اعلان کے وقت بھی عرض کریں گے، تو جو احباب نماز عید ادا نہیں کر سکتے چونکہ یہاں پر، تو وہ گھروں میں علماء نے فرمایا ہے کہ گھروں میں وہ جو نماز عید کے وقت سے جو عموماً ہم 8-7 بجے کے بعد جو نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، وہ اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک ہم اپنے گھروں پر 4 نوافل چاشت کے ادا کریں، 2 کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اور 4 ایک ہی سلام کے ساتھ 4 نوافل بھی، عام طور پر جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں، آپ 4 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 علیحدہ علیحدہ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جماعت نہ کرائیں آپ، ہر شخص گھر میں، بچے بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں، بزرگ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد اجتماعی طور پر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو عبادات ہم نے کی، اس لیے کہ مقصد یہ ہے عید کا
کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم رمضان المبارک کی 29 یا 30 گنتی پوری کر لو تو اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، جو اس نے تمہیں اس ماہ مقدسہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرنا اصل مقصد ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا مقصد ہے۔ تو آپ اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کریں، تکبیرات پڑھیں، اجتماعی طور پر اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اس بیماری سے نجات کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آزمائش کو ہم سے دور فرمائے، مساجد کی رونقوں کو بھی بحال فرمائے۔ اللہ کریم ہماری جملہ عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرما کر اس کی برکات اور رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور زندگی میں بار بار ایسے مہینے، ایسے ایام اور ایسے لمحات ہمیں نصیب فرمائے کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی عید کو، اس گزرے ہوئے ماہ مقدسہ کو تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث فرمائے، سلامتی کا باعث فرمائے، رحمتوں اور برکتوں کا باعث فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان نصیب کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، مال و جان کی حفاظت فرمائے، آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ خیر و برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ۔